المال والبنون، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، کہتے ہیں کہ المال والبنون حرث الدنیا، مال و اولاد یہ دنیا کی کھیتی ہے، یہ دنیا کی کھیتی ہے۔ والباقیات الصالحات حرث الآخرہ، اور والباقیات الصالحات یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دنیا کی کھیتی دنیا میں رہ جائے گی اور آخرت کی کھیتی پھر، ایک حدیث پاک ہے نا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے کل وہاں کاٹو گے۔ تو آج دنیا میں ہمیں، اگر ہم نے والباقیات الصالحات کا ذخیرہ جمع نہیں کیا تو قبر میں جاتے ہی موت کے فرشتے کے آتے ہی ہماری پریشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر ہمارے پاس والباقیات الصالحات کا ذخیرہ ہوا، انشاءاللہ پھر ہماری موت سے ہی جو زندگی شروع ہوگی، عالم برزخ میں جو حفاظت شروع ہوگی، اور قبر پر جو انوار و تجلیات کی برسات ہوگی، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو آج ہمیں اعمال صالحہ کی طرف آنا ہوگا۔ قرآن نے صرف ایمان پر اکتفا نہیں کیا، قرآن نے کہا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اگر صرف ایمان لانا کافی ہوتا نجات کے لیے اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے تو پھر آگے عمل کی بات کیوں ہوتی؟ تو جہاں بھی آپ دیکھیں، سورہ عصر کو لے لیجئے، اس میں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ اس لیے بولا تاکہ یہ سورت آپ کو یاد ہوتی ہے۔ تو ایمان کے بعد ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لایا وہ فائدے میں ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد اسی پر اکتفا نہیں ہوا، فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرے گا وہ فائدے میں ہوگا۔ تو نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نمازیں والباقیات الصالحات، تو نمازیں پڑھیں۔ ایک حدیث پاک میں تسبیح، میں تو یہ کہا کرتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، آپ صرف ایک چیز سے جڑ جائیں، نماز سے، آپ کئی چیزوں سے جڑ جائیں گے۔ نماز سے جڑتے ہیں، مسجد سے جڑتے ہیں، نماز سے جڑتے ہیں، تسبیح و تحلیل سے جڑتے ہیں، نماز سے جڑتے ہیں، قرآن سے جڑتے ہیں، نماز سے جڑتے ہیں، علماء سے جڑتے ہیں، نماز سے جڑتے ہیں، احادیث سے جڑتے ہیں، علم سے جڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ ایک نماز کی برکت سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر صرف ہم نمازی بن جائیں تو پھر آپ دیکھیں کتنی چیزوں سے اس نماز کی برکت سے ہمیں ملتی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست جس دن دشمن بن جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بیٹے سے، باپ بیٹے سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بہن سے، میاں بیوی سے، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ جاؤ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ یہ سگے رشتے، گہرے رشتے، پکے اور سچے جو دنیا میں کہلاتے تھے، وہ رشتے عدو، دشمن بن جائیں گے تمہارے۔ لیکن کام کون سے رشتے آئیں گے؟ الا المتقین، الا المتقین، جو تقوی والے رشتے ہوں گے، جو والباقیات الصالحات والے رشتے ہوں گے، جو عمل صالح والے رشتے ہوں گے، جو تقوی والے پرہیزگاری والے رشتے ہوں گے، یہ وہاں بھی کام آئیں گے، یہ قیامت میں کام آئیں گے۔ یہ معصوم بچہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، بلکہ جو بچہ بطن میں، شکم مادر میں ہی ابھی تکمیل کو نہیں پہنچتا، وہ بھی دنیا سے چلا جائے تو وہ بچہ بھی اپنے والدین کی بخشش کا سامان بن جائے۔ جو والباقیات الصالحات کا رشتہ ہے، جو لوگ والباقیات الصالحات اس کو اپناتے ہیں، نیکیوں کو اپناتے ہیں، شریعت کو اپناتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کرتے ہیں، وہ رشتے کام آئیں گے۔ نیک اولاد ہوگی تو والدین کے کام آئے گی، نیک والدین ہوں گے تو اولاد کے کام آئے گی، نیک بیوی ہوگی تو شوہر کی بخشش کا سامان بن جائے گی، نیک شوہر ہوگا تو بیوی کی مغفرت کا سبب بن جائے گا، نیک دوست ہوگا وہ بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ بلکہ علماء کرام سے صرف مصافحت کرنے والوں کی بخشش ہو جائے گی، علماء کرام کے صرف جوتیاں اٹھانے والوں کی بخشش ہو جائے گی، علماء کرام کا جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جائے گی کہ حضرت میں نے آپ کا جنازہ پڑھا تھا، بخشش ہو جائے گی۔ والباقیات الصالحات، اب ہم غور کریں، ہم پورے دن میں کتنا ذخیرہ کرتے ہیں صالحات کا، نیکیوں کا،
جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے، جو 60-70 سال کی زندگی میں کام آنے والے اسباب ہیں وہ تو بھرپور جمع کرتے ہیں، اچھا گھر اور بینک بیلنس بناتے ہیں، جو دنیا میں مرتے وقت دو ندا آتی ہے، دو گروہ ندا دیتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے ما قدم فلان، اس نے آگے کیا بھیجا ہے، یہ فرشتوں کی ندا ہوتی ہے، اس نے آگے کیا بھیجا ہے، ما قدم فلان، اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور ایک وارثوں کی صدا ہوتی ہے، ما اخر فلان، اس نے کیا چھوڑا ہے۔ اور تدفین سے پہلے ہی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں جائیداد کی، اس کے بٹوارے کے لیے تدفین سے پہلے ہی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وارثین کہتے ہیں ما اخر فلان، اس نے چھوڑا کیا ہے، یہ گھر میرا، یہ گاڑی میری، یہ پیسہ میرا، یہ جائیداد میری، ما اخر فلان، اس نے چھوڑا کیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ما قدم فلان، اس نے آگے بھیجا کیا ہے۔ تو وہاں جو بھیجنا ہے والباقیات الصالحات ہے، والباقیات الصالحات ہے، وہاں جائے گا۔ قبر میں نیکیاں جائیں گی، آپ کے اعمال جائیں گے، ہمارے اعمال قبر کی روشنی کا ذریعہ بنیں گے، قبر کی کشادگی کا سبب بنیں گے، اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ بنیں گے، والباقیات الصالحات بنیں گے۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا، 3 بھائیوں کی مثال دی نا حدیث پاک میں، پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ گہرے دشمن بن جائیں گے، سگے رشتے تمہارے گہرے دشمن بن جائیں گے، صرف تقوی والا رشتہ کام آئے گا، صرف پرہیزگاری والا رشتہ کام آئے گا، صرف نیکی والا رشتہ کام آئے گا۔ کسی سے قرآن سیکھنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھے تھے، وہ رشتہ بیٹھنا کام آئے گا، کسی سے حدیث سننے کے لیے بیٹھے تھے، وہ رشتہ کام آئے گا، نیکی کا رشتہ۔ تو اسی نے قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ رشتہ کام آئے گا۔ اب میں اس کو لے کر آتا ہوں، اپنے موضوع کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ کیسے جوڑتا ہوں؟ ہر نیکی والباقیات الصالحات ہے، ہر نیکی والباقیات الصالحات ہے، اور اس شخص نے جس پر کام کیا ہے وہ نیکی کی اصل ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ ایمان کی جڑ ہے، وہ ایمان کی اصل ہے۔ جب ہر نیکی والباقیات الصالحات ہے تو جو ایمان بچانے کے لیے اور ایمان کے حصول کے لیے جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ تو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محبت رسول پر کام کیا ہے، محبت رسول پر کام کیا ہے، اس کے رسول پر کام کیا ہے۔ وہ دیوانہ تھا، حضور کا دیوانہ تھا، اور ایسا دیوانہ تھا کہ آج اس امت کے جوانوں میں ان کے سینے میں جو چنگاری اس کے مصطفیٰ کی تھی اس کو آگ بنا کے جا چکا ہے۔ تو جب ہر نیکی والباقیات الصالحات ہے، جو نیکی کی اصل ہے، کیونکہ جب تک محبت رسول نہیں ہے تو نیکی کوئی کام نہیں آئے گی، ایمان حضور کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اصل پر کام کیا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ، ناموس رسالت کا مسئلہ، حضور کی تعظیم کا مسئلہ، حضور کے ادب کا مسئلہ، ایک چھوٹا سا عرصہ اس میں کتنے آگے وہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایسے لوگ ہمیں نہیں ملیں گے، ہم دنیا میں اچھے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، ہمیں دینا چاہیے۔ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، ہر کوئی بڑے سے بڑے افراد بھی وہ بھی آواز نہیں اٹھا رہے تھے، ایسے ایسے ایشو اٹھے ہیں، لیکن ناموس رسالت کا جہاں جب بھی مسئلہ آیا، سب سے آگے اولین صفوں میں جو شخص آپ کو نظر آیا وہ خادم حسین رضوی تھے۔ بہت بڑا یہ سانحہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ کل ان کی نماز جنازہ ہوگی صبح 10 بجے لاہور مینار پاکستان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو ایسے مخلص لیڈر عطا فرمائے، ایسے قائدین عطا فرمائے جو حضور کی بات کرتے ہوں، اسلام کی بات کرتے ہوں، شریعت کی بات کرتے ہوں، نڈر اور بے باک ہوں، بے غرض ہوں، دین کے لیے مخلص ہوں۔ ایسے لیڈر ان کی کمی ہے، ایسے قائدین کی کمی ہے، ایسے رہنما اور راہبر کی کمی ہے۔ اور اگر میں آپ کو 5 سال پہلے کی اگر ان کی ذات پر بات کریں تو 5 سال پہلے تک ان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ 5 سال پہلے تک
وہ ایک خاص مدرسہ جامعہ اس کے مدرس تھے. ہمیں تو مدرس کی اہمیت کا پتہ نہیں. ہمیں استاد کی جو عالم کورس پڑھاتا ہے، جو شیخ الحدیث ہوتا ہے، اس کو مدرس کہتے ہیں. شیخ الحدیث شیخ التفسیر کہا جاتا ہے، جو بڑی کلاسوں کو پڑھاتے ہیں. بالکل ایک مدرس کے طور پر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. پڑھا، حفظ کیا، درس نظامی کیا، اور 50 سال تک. یہ تو ابھی تحریک لبیک بنی جو اس میں یہ آئے، ورنہ اس سے پہلے 50 سال کا عرصہ وہ پورا ایک جامعہ کو دین کے لیے، عالم دین بنانے کے لیے اس میں صرف کیا ہے. یہ مدرسے کی لائف تھی، یہ مدرسہ جامعہ کی لائف ان کی زندگی تھی کہ اس میں انہوں نے مدرسے کے دیواروں کے اندر، اس عمارت میں جو قرآن و احادیث پڑھایا ہے، وہ ایک 50 سال کا ایک طویل عرصہ ہے. ادھر تو کوئی نہیں جانتا، ہمیں تو ادھر قدر بھی نہیں پتا کہ ایک مدرس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ایک شیخ الحدیث کا مرتبہ کتنا ہوتا ہے، ایک شیخ التفسیر کا مرتبہ کتنا ہوتا ہے. جو مدرسے میں ہے، مدرسے کو تو ایک عام سا ادارہ سمجھا ہوا ہے، تو وہیں سے وہ نکلے تھے. 50-52 سال کے بعد وہ باہر سیاست کے طور پر وہ پہچانے جانے لگے. تو مدرسے کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول میں اکثر کہا کرتا ہوں. وہ کہتے تھے اگر تمہیں اپنے مسلک کو مضبوط کرنا ہے تو مدارس کو مضبوط کرو. مدارس مضبوط ہوں گے تمہارا مسلک محفوظ ہوگا، مضبوط ہوگا. ہم نے مدارس سے رشتہ توڑا، ناتا توڑا، دور ہوئے. ہمیں اپنے مدارس کا نہیں پتا، جامعات کا نہیں پتا جہاں پہ عالم کورس کروایا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. ان کی جو دین کے لیے قربانیاں ہیں جو انہوں نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور ہمارے ایک نمازی بھائی ہیں، ان کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.